آپ نے رزق بڑھانے کے لیے بڑے بڑے وظیفے کیے بھی ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی کمال کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینوں کو بڑی حرمت دی ہے۔ حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی شریعت کے خلاف عمل نہیں کرنا۔ یہ مہینے حرمت والے ہیں، جن میں ایک رجب بھی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے کہ یعنی ان مہینوں میں کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ ان مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے کہ اس کا ایک خاص وظیفہ ایسا ہے کہ جو انسان کو بڑا امیر کر دیتا ہے، جو انسان کی رزق کے حوالے سے جو تنگی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کر دے۔ علم کا دور ہے، ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو کوئی بھی ایسی فضیلت نہیں دی، کوئی بھی ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے نبی نے رجب کے حوالے سے ہمیں نہیں بتایا جس میں یہ فضیلت ہو جو آج بیان کی جا رہی ہے۔ یہ ساری بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے کسی دن کے روزے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی، ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو بندہ بھی رجب کا روزہ رکھتا تھا اس کو روکتے تھے، اس کو ڈانٹتے تھے۔ رجب کے 27ویں دن روزہ رکھنے کی فضیلت جو بتائی جا رہی ہے، رجب کی 27ویں کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی جاتی ہے۔ کتنی فضیلت، اس کو 1000ویں روزہ بولتے ہیں۔ 1000ویں کس وجہ سے کہ اس روزے کو 1000 روزوں کے برابر کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے۔ رجب کے مہینے کو فضیلت کیوں دی جاتی ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی نے معراج کا سفر کیا تھا، آسمانوں کی سیر کی تھی، لیکن نہ تو اس دن کی تاریخ معلوم ہے، نہ سال معلوم ہے، اور نہ ہی اس کا مہینہ معلوم ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ اگر 27ویں کو روزہ رکھنا ہے، عام روزہ سمجھ کر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ ایام 20 یعنی مہینے، اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کو اللہ تعالیٰ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بہت بڑی بدعت جو اس مہینے میں لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ 27ویں کی رات کو عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں پر رش پڑ جاتا ہے، اور وہاں کے علماء فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، علم کا دور ہے، علم پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان کو پڑھیں۔ رجب کے مہینے میں بہت زیادہ محفلیں، پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان پروگراموں کو عام کرنے والے مولوی ہیں، وہ مولوی جو جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، بس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ پروگرام ہوں گے، جتنے زیادہ محفلیں ہوں گی، ان محفلوں میں وہ جائیں گے، ان کو پیسے ملیں گے۔ لیکن یہ دین نہیں ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو پڑھیں، لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں۔ اس تصویر کو دیکھیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رجب کے پہلے جمعے سے یہ ایک سورت پڑھ لینا تو غیبی فرشتے پورا سال تمہارے گھر دولت سے بھر دیں گے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے بزرگ وہ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس بزرگ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ اس تھمبنیل کو دیکھیں کہ 13 رجب سے 27 رجب تک اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا۔ کیا پڑھ لینا؟ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ آگے ویڈیو اگر ہم یہ دیکھیں بھی تو اس میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اس بات کا
دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے صبح و شام کے ذکر و اذکار بتائے ہیں، صبح و شام کے وظائف بتائے ہیں، وہ کریں تو اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں دے گا۔